حسین رضوی صاحب، بہت شکریہ علامہ نے وقت دیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب کل شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن پارٹی سٹرائک کا اعلان کرتی ہے، ہڑتال کا، اور خاص طور پہ شٹر ڈاؤن کا، تو حکومت ایکشن میں آ جاتی ہے. وہ تاجر تنظیموں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی بھی طرح اس ہڑتال کو ناکام بنانا ہے. تاجر تنظیمیں آپ کے ساتھ آن ون پیج ہیں اس سب معاملے کے اندر، اور کیا پلان کیا ہے سر کل کا، بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اکبر بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی تاجر تنظیموں کے پاس گئے ہیں یا مختلف تاجروں کے پاس گئے ہیں یا جس بھی طبقہ فکر کے پاس گئے ہیں، ہمارے لوگ گئے ہیں، ہم لوگوں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے ہماری کال کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن کچھ پچھلے 24 گھنٹے سے حکومت نے اپنے وہ جو ایک روایتی اکڑے ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہے، وہ بیوروکریسی کی ضرورت ہو، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہو، ڈی پی او، سی سی پی اوز اور جتنے بھی فون کال کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے تاجروں کو فون کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر وہ تاجر ہے تو وہ تاجر کی اپنی ایک دکان ہوگی، یا تنظیم وہ جو صدر ہے اس کی اپنی 1 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 دکانیں ہوں گی، وہ تو وہ کھلوا لیں گے. لیکن باقی جو قوم ہے وہ تو تحریک لبیک کی کال پر لبیک کہہ چکی ہے. اس لیے قوم نے تو ہم سے اعادہ کیا ہے اور سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ مارکیٹس وغیرہ دکانیں اپنی بند رکھیں گے اور سارا کچھ کریں گے اور کال پر لبیک کریں گے انشاءاللہ. اچھا، بڑی پراسر سٹرائکس ہوتی ہیں، اس کی تپش ہر کوارٹر کے اندر محسوس ہوتی ہے. جب بھی ٹی ایل پی نے احتجاج کیا ہے، دھمکیاں وغیرہ یا پھر کوئی کسی قسم کا آپ کو کہا ہو حکومت کی طرف سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرکت میں آ جاتی ہے بیوروکریسی اور دوسرے ڈفرینٹ کوارٹرز، کوئی ایسی بات ہے احتجاج کی اور اپنی ہڑتال کی اپیل کی ہے؟ باقی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے مختلف تاجروں کو، بلکہ آڈیو لیکس بھی ہو چکی ہیں، کافی ساری کالز بھی لیک ہو چکی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پولیس کے ذریعے اور جو بھی ان کے ذرائع ہوتے ہیں وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دکانیں کھولنے پر مجبور کریں. لیکن میں یہ عرض کروں گا حکومت سے بھی کہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی اور ہمارے لبادے میں یا کسی بھی لبادے میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے بعد حکومت کیا کرے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اگر قوم کو مہنگائی کے بعد احتجاج کا بھی حق حاصل نہیں ہے، اگر کوئی احتجاج کی کال دے اور اس کال کے اوپر کوئی لبیک کہے تو ان کو وہ بھی حق حاصل نہیں ہے، تو پھر تاجر، کسان، مزدور کہاں جائیں اور اپنا احتجاج کہاں ریکارڈ کروائیں؟ ایبسلیوٹلی. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ علامتی ہوگی احتجاج اور شٹر ڈاؤن سٹرائک جو آپ کی علامتی ان دا سینس کہ کل ہو جائے گی تو ظاہر ہے ایک دن کی شٹر ڈاؤن سے حکومت قیمتیں کم تو نہیں کرنے لگی؟ جی نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ احتجاج کا اگلا مرحلہ ہوگا اور اس مرحلے تک انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا جب تک حکومت 14 فروری کی قیمتوں پر پیٹرول کی قیمتیں بحال نہیں کرتی. اچھا، اگلی شٹر ڈاؤن یہی سٹرائک کنٹینیو کرے گی آگے، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد احتجاج حکومت دیکھیں، حکومت جب اپنا رویہ بدل رہی ہے، ہم نے تو کہا کہ یہ چیزیں قوم کے حل میں ہیں اور قوم کو زیادہ دیر تک نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی اپنی جگہ کام کرنا چاہیے، اس کا صحیح مناسب حل نکال لیا جائے. لیکن اگر حکومت اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں ان کا حق نہیں دیا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم اپنا حق الحمدللہ بزور بازو بھی لینا جانتے ہیں. ٹھیک. علامہ صاحب یہی سوال میں نے کرنا تھا، آپ نے کہہ دیا بزور بازو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کل شام ہو گئی، آپ کی ہڑتال کامیاب ہو گئی، حکومت نے قیمتیں واپس لے لیں، مبارک ہو، آپ ہمارے ہیرو ہو گئے. کچھ نہیں ہوا، حکومت خاموش کی خاموش رہی، پھر آپ نیکسٹ کیا کریں گے؟ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ احتجاج والے سلسلے پر جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ بہت سارے ہمارے پاس آپشن موجود ہے. حکومت کے پاس واپس لینے کے علاوہ آپشن موجود نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت سارے آپشن موجود ہیں. آپ راستے وغیرہ کوئی، جس طرح آپ کی بڑی آرگنائز، جو پہلی آپ کی تحریکیں میں نے دیکھی، احتجاج تو بہت آرگنائز ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں آپ دیکھیں نا، ہم نے راستہ بند نہیں کیا لیکن حکومت پر کوئی بھی اثر نہ ہو. ہم نے جناب آواز بھی کسی کی بند نہیں کی، حکومت پر پھر بھی اثر نہ ہو، روڈ بھی بند نہیں ہوا، گلی بھی بند نہیں ہوئی، اور ایک دکان بند ہونے سے بھی اگر حکومت پر اثر نہیں ہوتا تو پھر آخر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہ تو راستے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، حکومت کا ویسے، اور آپ جانتے ہی ہیں، ان کا تو مزید پیٹرول پرائسز بڑھانے کا ارادہ ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ابھی مہنگائی مزید ہوگی، حالات مزید خراب ہوں گے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، ہم تو تیار ہیں. اصل میں مسئلہ یہ قوم کا ہے کہ قوم اگر ہمارا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ پھر ہمیں کہیں بھی مطلب سکھی نہیں اٹھانی پڑے گی. اچھا، اس میں حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیل ہے، اگر وہ نہ ہوتی، پاکستان ان کی شرائط نہ مانتا تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال میں جانا بہتر ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، یا پھر آئی ایم ایف کی جو شرائط بہت سخت ہیں اس سے عام انسان، ہم سب تو پس کے رہ گئے ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک سوال پہلے ہے کہ آئی ایم ایف کی دروازے تک لے کر جانے والوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی پوری ملت اور قوم کو اس دروازے نہج تک لائے کیوں ہیں؟
IMF کے پاس جانا، اور یہ تو آخری حل ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ قوم جب بھی ہمارے حکمران IMF کے دروازے پر جائیں گے تو ہماری قوم کا جناب بیڑا غرق ہوگا، انہی کے جناب ماس اور کھال نوچی جائے گی. یہ تو نہیں طریقہ کار ٹھیک ہے نا. اس کے متبادل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح کل سارا کچھ قوم کے شور اٹھانے کے بعد، ایک طوفان اٹھنے کے بعد بھی کہا گیا جی وزراء اور مشیروں کے یہ ساری مراد واپس لی جا رہی ہیں اور یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اور یہ ابھی تو ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، ابھی تو وہ ریل پیل چل رہی ہے. اور ابھی میرے خیال سے اگر ان سب کے اثاثے اور ان کی ساری چیزیں صرف قومی خزانے میں جمع کروا دی جائے یہ ساری چیزیں، تو پاکستان کا آدھا قرضہ تو آرام سے اتر سکتا ہے. لیکن جو سارے مقروض کرنے والے ہیں وہی حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ وہ ہمیں IMF کے دروازے پہ لے جائیں، کل چائنا کے دروازے پہ لے جائیں، کل رشیا کے دروازے پہ لے جائیں. ہم تو ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ نکیل والے اونٹ کی طرح جہاں جہاں وہ جائیں گے ہم پیچھے پھریں گے. تو ہمیں کوئی اپنی آواز اٹھانی ہے، اپنے قوم بننا ہے، ہمیں ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ ساری چیزیں منظور نہیں ہیں. اچھا علامہ صاحب، جو دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں، ایک حکومت ہے، 12-13 جماعتیں وہاں پہ ہیں، تحریک انصاف. خان صاحب دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے کہ IMF ہی سلوشن ہے. اس پہ مجھے دونوں میں کبھی اختلاف نظر نہیں آیا. آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ آپ نے متبادل کی بات کی ہے، آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے کہ پاکستان کا یہ ماڈل ہونا چاہیے؟ ہم نے تو ایک ہی صاف اور بڑی بات کی ہے کہ پاکستان جو اس وقت سب سے زیادہ پھنس جاتا ہے وہ ہے ہماری قسطیں جو ہم نے واپس کرنی ہے سود کی شرائط پر جو IMF کے ساتھ ہے. تو ہم وہ سود کو نہیں مانتے. ہمارا ملک ہے اسلامی ریپبلک پاکستان ہے، یہ یہاں پر نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی بھی وہ نہیں چل سکتا سود. تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہم سود دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قرض دیں گے جب پاکستان خوشحال ہوگا اور جب پاکستان ہوگا. یہ ہماری مسلسل یہی بات ہے. اور باقی معاشی پلان جو ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں معاشی پلان کیا ہے. پاکستان کو 75 سالوں سے انہیں پڑھے لکھوں نے معاشی پلان دے دے کر آج اس نہج پر پہنچایا ہے. یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم کو اس طرف کھڑے ہونا ہے یا اس طرف کھڑے ہونا ہے. اگر ہم نے اسی معاشی پلان کے تحت چلنا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کے اور میرے بچے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ان کا حال وہ کیا کہتے ہیں نائجیریا اور وہ جو کیوبا کے بچے ہیں اور ان جیسا ہوگا. اگر ہم نے نہ فیصلہ کیا تو پھر ہمیں یہاں کھڑے ہونا پڑے گا کہ ہمیں ایک اسٹینڈ دینا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے وہ دیں گے لیکن سود نہیں دیتے. مجھے آپ کے والد صاحب سے ملنے کا بھی شرف حاصل ہے. ان کا بڑا مشہور زمانہ لفظ تھا کہ اگر کوئی ہم سے سود مانگے تو ہم کہ پھر گوری آیا جی. تو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ کہ واقعی گوری کا جواب دیں گے؟ اگر کوئی سود مانگے اور پھر وہ اس پر پروسیس رہے کہ ہم نے سود لینا ہے تو پھر تو غوری والا ہی جواب ہے بھائی. آج نہیں تو کل نہیں، آج یہ پوری قوم کھڑی ہے نا کہ ہم اس بات پر اٹل ہے کہ ہم نے ذرا وقت سے پہلے کہہ دیا ہے اور ان کو وقت سے بعد میں کہنا پڑے گا. ہم نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ غریبوں کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کریں اور جناب 1800 cc بات 350 روپے کرے اور جو اس سے لگژری یوز کرتے ہیں 500 روپے کرے. وہی جناب وہ کل پرسوں میرے خیال سے 3-4 دن پہلے پچھلے اتوار کو وہ وزارت پیٹرولیم والے جناب مصدق ملک صاحب ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہم غیر امیروں کو سستی دیں گے اور امیروں کو مہنگی دیں گے اور غریبوں کو سستی دیں گے. بات وہی ہے جو ہم کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جنہوں نے اینک یورپ کی لگائی ہوئی ہے انہیں مولوی صاحب کی بات ذرا لیٹ سمجھ آتی ہے اور جناب جو ٹائی پینٹ میں ہے اس کی بات ان کو بڑی اہم نظر آتی ہے. اچھا اس میں حافظ صاحب اس میں یہ بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا اور وہی آپ کے والد مرحوم کا بھی یہی پوائنٹ تھا اس کے معاشی مسئلے کے حوالے سے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیل پاکستان نے ریاست پاکستان نے جب کی اور انہوں نے اس سے پہلے جب یہ کہہ دیا کہ یار اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے اور اتنا انٹرسٹ اس کے اوپر آپ کو دیں گے، تو وہ ایک وعدہ تو ہے نا. اب اگر اس سے ہم مکر جائیں تو اس کے مضمرات چھوڑیں کہ دنیاوی طور پہ کیا ہوں گے، لیکن اوور آل وعدہ خلافی بھی تو مذہبی اعتبار سے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. حرام کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی حکم کیا جاری بھی ہو جائے، شاہی فرمان بھی جاری ہو جائے تو وہ وعدہ وہ فرمان نہیں رہتا، وہ وعدہ نہیں رہتا، وہ چیز نہیں رہتی. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہے وہ کیسے رہے گی؟ وعدہ تو وعدے کی اعادت تو واؤفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا، یہ قرآن بتا رہا ہے اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ وہ چیز حرام ہے، بلکہ اس کی بڑی سخت وعید ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی. تو وہ وعدہ کیسے رہا؟ جو وہ تو ایسا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. نہیں علامہ صاحب، میری گزارش یہ ہے یہ جو IMF ہے یہ باہر کے بینک ہے، وہ تو اسلام پہ ریلیجن تو ہمارا ان سے نہیں ملتا، وہ تو سود کا ان کا ایک آرگومنٹ ہے. جو ہمارا اپنا ملک کے اندر بینکس ہے وہ سارا سود کا نظام ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی تحریک آپ چلا رہے ہیں؟ دنیا میں فیصلہ کرنا پڑے گا دنیا میں نہیں، پاکستان کے جو بینک ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جو سودی نظام ہے بلکہ یہاں تو شرح سود بہت بڑھ گئی ہے، اس پہ بھی آپ کو کوئی پلان ہے؟ جی بالکل پلان ہے. دیکھیں سود کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی عدالتوں نے فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن وہ جج صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. اور پھر ہمارے جناب یہ سالدار صاحب آئے اور انہوں نے ایک نئی بنائی کہ پاکستان میں ہم سود نہیں کرنے دیں گے، لیکن
عملی اقدامات کے لیے کسی کو بھی نہیں ساتھ میں بٹھایا گیا، اور جو لوگ سود کے خلاف کام کر رہے ہیں بہت ساری جماعتیں ہم بھی اس کے لیے مکمل ایک پیپر تیار کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن کسی نے رابطہ کیا، وہ صرف ایک نمبر اسکورنگ کے لیے اور ایک وہ جناب بیان بازی کے لیے قوم کا دھیان بتایا گیا، اس لیے کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس جناب کاشف شہزاد صاحب جیسے وکیل جنہوں نے یہ پورا کیس لڑا ہے وہ موجود ہے کہ پاکستان سے سود بینکاری سے سود کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اچھا اس میں لیکن علامہ صاحب ایک آرگیومنٹ اس کے اندر یہ آتا ہے، بات کے نکل جائے گی، لیکن مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں جس کی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم سودی نظام ختم کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ کان ادھر سے چھوڑ کے آپ دوسری طرف سے پکڑ لیں۔ بات ایک ہی ہے، سود کو آپ مزاربہ کا نام دے دیں اور مشارکہ کر دیں، وہ نام آپ نے چینج کر دیا اور اس کا پیٹرن چینج کر دیا، لیکن پیسے اتنے ہی دینے پڑتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ نے ادھار لیا اس کے نہیں، وہ بعد اسلامی بینکاری کا وہ اسلامی بینکاری کے اندر آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس نظام موجود ہے وہ کان ادھر سے پکڑنے والی بات نہیں، اس سے ہٹ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اچھا میرا لاسٹ سوال آپ سے علامہ صاحب، اگر حکومت جس طرح آپ نے شروع میں کہا اگر پولیس آتی ہے کسی مارکیٹ میں کہ جناب آپ دکانیں کھولیں ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ انڈائریکٹلی فورس کرے، تو پھر آپ کے جو وہاں پہ کارکن ہوں گے یا آپ کی جماعت کا کیا لاحق عمل ہوگا؟ آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے؟ ہم نے اگلے احتجاج کا سوچا ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بڑے سمجھدار ہیں، پولیس بھی ہماری ہے، قوم بھی ہماری ہے، مارکیٹیں بھی ہماری ہیں اور ہم بھی قوم کے ہیں، وہ ہمیں آپس میں سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو برقرار اور اپنی عیاشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے غلط فیصلوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا پہلا پلان تو ہے کہ اس میں کسی مسئلے میں الجھا نہ جائے، ہم اگلی طرف جائیں گے، اور اگر یہ انہیں کا، اور میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ انہیں کا اعلیٰ انہیں کا فیسیلیٹیٹر بننے سے بہتر ہے کہ قوم کی آواز بنے اور قوم کے مسائل کو سمجھے۔ ایک پیچھے سے دوبارہ میں ذرا جوڑ کے وہ سوال ایک بیچ میں سے رہ گیا تھا، ہم جب بات کرتے ہیں اوور آل سودی نظام کی تو پوری دنیا کے اندر چونکہ یہ کیپٹلزم ہے اسی کے